ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، ہمارے لیے ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، ہمارے لیے کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے، کسی بچے کا باپ ہوتا ہے، کسی بچے کی ماں ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے بچے اداروں کے ڈرون سے شہید ہوتے ہیں۔ جب میں احتجاج کرتا ہوں تو ایک میسج آتا ہے کہ ویری انفارچونیٹ، بلڈی ہیل، ویری انفارچونیٹ۔ جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے، آئی ایم سوری، بلڈی ہیل، آئی ایم سوری۔ لوگ مر رہے ہیں، کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کا بھائی مر رہا ہے، کسی کا باپ مر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری۔ یہ ڈرون اٹیکس صرف اور صرف پختونوں کو اور قبائلوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی ڈرون اٹیک آئی ایم سوری کے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں گرا۔ کوئی بھی ڈرون آئی ایم سوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نہیں گرا، گورنر ہاؤس پہ نہیں گرا، وزیر اعظم کے ہاؤس پہ نہیں گرا، جج کے ہاؤس پہ نہیں گرا، جی ایچ کیو پہ نہیں گرا۔ تو پھر میرے عام معصوم قبائلی کے گھر پر کیوں گرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں اور کسی کو خوش کر رہے ہیں۔ اس کا بینٹ جو ہے میرا بچہ چڑھے گا، میرا بھائی چڑھے گا، میرا نوجوان چڑھے گا، میرا پختون چڑھے گا۔ کیوں؟ 22 سال سے مسلسل یہی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ دہشت گردی ختم ہوئی؟ نہیں۔ امن آیا؟ نہیں۔ ترقی آئی؟ نہیں۔ خوشحالی آئی؟ نہیں۔ خیبر پختونخوا کا تو بیڑا غرق انہوں نے ویسے بھی کر دیا، پاکستان کا بھی کر دیا۔ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اگر مسلسل 22 سال سے ایک مائنڈ سیٹ غلط پالیسی پر کارآمد ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے، آپ غلط سمجھا رہے ہیں، آپ صرف اور صرف تباہی پھیر رہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی، اور یہ بڑھے گی، مزید بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، جس کا بچہ شہید ہوا ہو وہ انتقام کی آگ میں جھلسے گا کہ نہیں؟ جس کا بھائی شہید ہوا ہو وہ انتقام لے گا کہ نہیں؟ میں جب سے حکومت میں آیا، ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور، جناب اسپیکر، اس قانون کے تحت، اس کالے قانون کے تحت ہمارے نوجوانوں کو غائب کیا گیا ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے، مسنگ پرسنز نہیں مل رہے، جن کی شادی کے 2 مہینے نہیں ہوئے وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، 14 15 سال سے وہ غائب ہیں، ان کا آتا پتہ نہیں ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا یہاں پختون کلچر میں رواج ہے کہ لڑکی تب تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے جب تک اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یا شہید ہوا ہے یا مار دیا گیا ہے۔ 14 15 سال سے وہ اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہے، لیکن بے حس اور ذہنی اور اخلاقی پستی سے گرے ہوئے لوگ جو انسانوں کو صرف اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں، انسانوں کو صرف جانور سمجھتے ہیں، پختونوں کو صرف کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ صرف بولتے ہیں آئی ایم سوری، صرف بولتے ہیں ویری انفارچونیٹ۔ کب تک یہ چلے گا؟ کب تک ہم انتظار کریں گے؟ کب تک ان ظالم پالیسیوں کو بینٹ میرا پختون چڑھے گا، میرا صوبہ چڑھے گا، خیبر پختونخوا کی عوام چڑھے گی؟ یہ مزید ختم ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، احمد کنڈی صاحب، مولانا صاحب، ہمارے باقی اپوزیشن کے دوست، یہ بھی ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہیں، صوبے کی عوام کے لیے ہم ایک پیج پہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس میں میٹنگ ہو، اس پر ایک واضح عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی جی ایچ کیو میں محفوظ ہے، کوئی کور کمانڈر ہاؤس میں محفوظ ہے، تو خیبر کی پہاڑوں میں رہنے والا میرا معصوم بچہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسلام آباد کے سیف ہاؤسز میں محفوظ ہیں تو میرے وزیرستان کا قبائلی بچہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔
اس کے لیے ہم مشاورت سے تمام اپوزیشن کے دوست، ٹریجری بینچز کے دوست، ایک مشترکہ لائے عمل میں چاہتا ہوں کہ آپ لائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کا ساتھ دوں گا. میری کرسی جاتی ہے تو جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے. میں آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں یہاں کر رہا ہوں یہ میری بند کمروں میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے. اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو، کیونکہ ان پر ہم سے زیادہ پریشر کبھی کبھی آتا ہے، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں یہاں پر ہوں. میں نے اس سیٹ کے لیے کبھی لابنگ نہیں کی. زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر لائے گا. میں نے اپنی محنت کی ہے، میں اپنے مائنڈ میں کلیئر تھا. میرا اللہ میں کامل ایمان تھا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. پوری دنیا مل کر بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں لا سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. پوری دنیا مل کر بھی آپ کا رزق نہیں چھین سکتی. جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم ڈرے کس سے؟ جو قصے، جو واقعے ہم سنتے ہیں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارے مسلم لیڈرز کی، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. صرف ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا. وہ ہر چیز میں توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے تھے. آج ہم بھی اپنے رب کو خالق و مالک جان کر یہ عہد کریں کہ یہ زمین پر جو جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں یہ اصلی خدا نہیں ہے. اصلی خدا میرا رب ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہ احد ہے، واحد ہے. زندگی اور موت اس کے ساتھ ہے، رزق اس کے ساتھ ہے، عزت اور ذلت اس کے ساتھ ہے. تو پھر وہ ہم کریں گے جو ہمارے عوام کے مفاد میں ہوگا، جو صوبے کے مفاد میں ہوگا، جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا. لیکن جس دن ہم لیٹ گئے، جس دن ہم نے پاؤں پکڑنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کو خدا مان لیا. پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا حال ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے یکجا ہو کر ایک پالیسی بنائیں. میں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا. دوسرا، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایکشن نیڈ آف سیول پاور ایک کالا قانون تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے کیبنٹ میں اس کو وڈرا کرنے کے لیے کہا. جناب اسپیکر، 3 دفعہ اور 2 دفعہ لیٹرز کیے. میں نے ان کو کہا کہ جو بندے آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور آپ کے قبضے میں ہیں، تقریباً وہ 970 کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی لسٹ مجھے چاہیے، آپ دیں. بار بار لیٹر کرنے کے باوجود وہ لسٹ آج تک مجھے نہیں ملی. ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم جوش میں آ کر اس قانون کو تو واپس لے لیں گے، لیکن جو 970 دہشت گرد جس کا نہ مجھے علم ہے، نہ آپ کو علم ہے، نہ حکومت کو علم ہے، نہ اپوزیشن کو علم ہے، ان کو یا تو چھوڑ دیا جائے گا یا جو ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. پھر یہ بیانیہ گڑا جائے گا جو پہلے دن سے میرے خلاف تھا کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، مجھے دہشت گرد یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اس نے دہشت گردوں کو بھگا دیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لسٹ حکومت خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کر دی جائے. اس میں بار بار لیٹرز کیے ہیں، لیکن وہ لسٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہے. دوسرا، ڈرون اٹیکس کے خلاف ہمارے وزیر قانون موجود ہیں. ہم نے میٹنگز کیے اس کے خلاف، قانون لانے کے لیے، ڈرون اٹیکس کے خلاف. لیکن آئین میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. ہم جو بھی قانون لائے جن سے غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف ہم بائی نیم FIR درج ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن اگر آئین میں انہوں نے ڈرون اٹیکس کے خلاف، ملٹری آپریشن کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ہم قانون لا سکتے ہیں. اور اس میں اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ یہ صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ ڈرون جب گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیپل پارٹی کا ہے، ANP کا ہے، جمعیت کا ہے یا کسی دوسرے پارٹی کا ہے.
وہ گرتا ہے وہ آپ کے گھر پہ بھی گرتا ہے, میرے گھر پہ بھی گرتا ہے. باقی باتیں تو چھوڑے, 9 اپریل سے پہلے 2 دن تک مسلسل جو ہے یہ میرے گھر پر ڈرون پھراتے رہے. تیسری دن میں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ ورنہ مار کر گرا دوں گا. بہرحال یہ کسی چیز پر جو ہے وہ نہیں رکتے. نثار باز بھائی پرسوں آ رہے تھے, ناکے پر جو ہے آرمی والوں نے روکا ان کو. جو قوانین آپ لا رہے ہیں جناب اسپیکر, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اسمبلی کا فلور اور ہمارے یہ ممبرز جتنے بھی ہیں, چاہے اپوزیشن سے ہیں چاہے حکومتی بینچز سے ہیں, یہ ہمارے لیے مقدم ہے. مطلب ایک ایم پی اے کو ایک سپاہی چیک پوسٹ پر روکتا ہے کہ کارڈ دکھاؤ, اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ, صوبے کا وزیر اعلیٰ, صوبے کا اسپیکر, صوبے کا گورنر کسی سپاہی کو ہاتھ نہیں دے سکتا, وہ اس کو کڑا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر یہ جمہوریت ہے کہ امریت ہے. جب تک ہم اپنے بندوں کو, اپنے ممبرز کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے اسمبلی کے فلور سے اصلاحات نہیں لائیں گے, ان کے پریویلیجز کا دھیان نہیں رکھیں گے, تو وہاں چیک پوسٹ پر عام بندہ بھی جو ہے ان کی بے عزتی بے توقیری کرے گا. جب ہم ایک دوسرے کی توقیر کا خیال رکھیں گے, تکریم کا خیال رکھیں گے, تو ہر بندہ پھر ہماری اس توقیر کا خیال رکھے گا. کسی کے باپ میں پھر جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں ہاتھ دے اور ہمیں کھڑا کرے اور پھر جو ہے چیک پوسٹ سے ہمیں واپس بھیجے. جناب اسپیکر, جس طرح کہ میں نے بتایا کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ہم سب ایک پیج پہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح آپ ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس پر جلد جو ہے میرے خیال میں آپ کو میٹنگ کرنی چاہیے ہمارے اپوزیشن دوستوں کے ساتھ. میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کا کبھی عوام سے سامنا ہی نہیں ہوتا, بند کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ 4-5 ذہنیں مل کر کسی کی خوشنودی کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں, اور وہ اس کا تجربہ گاہ ہمیشہ خیبر پختونخوائی ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ڈرون اٹیک ہوا, یہ ڈرون اٹیک چلتے آ رہے ہیں, یہ ایک نہیں ہوا, لیکن یہ بات بھی تمام دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی میں پنجاب جانے کی بات کرتا ہوں, جب بھی میں سندھ جانے کی بات کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ زور پکڑ لیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں, زبردستی ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. بہرحال